السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ وأزواجه وأهل بيته وأحفاده أجمعين دائما أبدا إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم لمن الشاهدين والشاكرين. تمام تعریف اللہ رب العزت کے لیے سزاوار ہے، جو ساری خلقت کا پالنہار ہے، جس کے دست قدرت میں کل جہاں کی بادشاہت ہے، جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے، اس کے اختیار کو کوئی روک نہیں سکتا. وہ قدیم ہے، ابدالآباد سے ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے. میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق لائق عبادت سوائے اللہ جل مجدہ کے، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور خاص رسول ہیں. صلاۃ والسلام نازل ہو ہمارے آقا نامدہ حضور تاجدار محمد عربی صلی اللہ تعالی وسلم پر، آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب. بزرگان دین، برادران اسلام، جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ ہم صبر کے عنوان سے 2-3 جمعہ سے گفتگو کر رہے ہیں. پہلے صبر کا مفہوم سمجھایا گیا تھا. گزشتہ جمعہ صبر للہ کسے کہتے ہیں. صوفیان اکرام، علماء ربانیین، علماء حق نے جو ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے تعلیمات کے ذریعے صلحاء علماء نے جو فکر صبر للہ کی دی ہے، اس کو آپ نے سماعت فرمایا. انشاءاللہ اس جمعہ صبر علی اللہ پر گفتگو ہوگی. عزیزوں اور بزرگوں، ہر جمعہ نور الاسلام کی مسجد کے اس بیان کا نشر نصرت زبیری یوٹیوب چینل کے ذریعے کیا جاتا ہے تاکہ امت مسلمہ کو صحبت رہے. اور جو کوئی جمعہ تعطیل، کیونکہ یہاں پہ تقریباً دفاتر گورنمنٹ کے چھٹی بھی ہوتی ہے، تو اگر چھٹی میں نہیں آئے اور موضوع کے متعلق اگر وہ فکر مند ہے تو یہ گھر بیٹھے اسے سن سکتے ہیں اگر آپ اس کو سبسکرائب کر لیے. بہرکیف یہ ایک سلسلہ ہے امت مسلمہ کی خیر خواہی کے لیے. اللہ اسے قبول فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس نیک ارادے کو مضبوط بنائے رکھے اور اس کو کار خیر میں شامل فرمائے. تو بزرگوں، عزیزوں، صبر علی اللہ، صبر علی اللہ کے متعلق سورہ لقمان کی آیت جو میں نے خطبے میں تلاوت کی ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ. جو مصیبت تم پہ آ جائے، جو بھی تم پہ مصیبت آئے تو تم کیا کرو؟ صبر کرو. وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. کیونکہ یہی ہے معاملہ، جو بھی ہے، جو تمہارے عزم و حوصلے معاملات میں عزم و حوصلے کی استقامت کو ظاہر کرتا ہے کہ تم کتنے مستقیم ہیں،
کتنے استقامت میں مضبوط اور پائیدار ہیں. وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، صبر کرو جب تم پہ جو کوئی مصیبت آ جائے. جب عملی زندگی میں بندہ اترتا ہے تو عملی زندگی جو ہوتی ہے اس میں مصیبتیں درپیش ہوتی ہے. اور جب کبھی تمہارے معاملات میں، تمہارے امور میں، تمہارے زندگی کے انجام دہی معاملات میں کئی مصیبت آ گئی تو یہاں پہ تمہارے لیے فکر دی جا رہی اِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، بے شک یہی وہ معاملہ ہے کہ جو صبر کے اندر ہمت والے ہی اس کو انجام دیتے ہیں. جن میں ہمت کمر بستہ ہوتے ہیں، ہمت کمر بستہ باندھے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہی لوگ ثابت قدمی کا، استقامت کا اظہار کرتے ہیں اور اپنے معاملے میں مضبوط طریقے سے آگے بڑھتے ہیں. اور جو مصیبت تجھے پہنچے اس پر صبر کر، بے شک یہ بڑے ہمت کے کاموں میں سے. یہ اللہ کا جو فرمان ہے، آقا علیہ السلام کا ارشاد ہے وَعَلَمْ أَنَّ فِي الصَّبْرِ عَلَىٰ مَا تَكْرَهُ خَيْرًا كَثِيرًا. فرماتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم وَعَلَمْ، اور جان لو کہ اِنَّ فِي الصَّبْرِ عَلَىٰ مَا تَكْرَهُ، کہ بے شک جس چیز کو تم ناپسند کرتے ہو اس پر صبر کرنے میں کیا ہے، خیرن کثیرا، بہت زیادہ بھلائی ہے. جب ناپسند کاموں سے رکنا آسان نہیں ہے، کام ناپسند ہے مگر اس کے اندر لذت اور چاشنی بہت ہوتی. جتنے بھی ناجائز اور حرام کے معاملات ہیں، جتنے بھی حدود خداوندی میں امتناع ہے، امر خداوندی کے ذریعے جس کا امتناع عائد ہو گیا ہے، ان چیزوں میں دیکھو آپ لذتیں ہی لذتیں بھری ہوئی ہیں، چاشنی مزے ہی مزے نظر آتے ہیں. تو یہ جو مزے نظر آ رہے، جو لذتیں نظر آ رہی، جو تمام نفس کی ہے، جو خواہشات اور لذت شہوانیاں ہیں، یہ جب نشے کی کیفیت میں تم پر چھا جائے اور ویسے حالات میں صبر کا، استقامت کے ساتھ، اپنے ثابت قدمی کے ساتھ ٹکے رہنا، جمے رہنا، یہ بہت بڑا امتحان ہے. یہ بہت بڑا امتحان ہے بندے کا کہ ایک جھٹکے میں، ایک لمحے میں بندہ جا سکتا ہے مگر نہ جانا. بندہ اس لذت آشنائی کی طرف قدم بڑھا سکتا ہے، اس لذت کی چاشنی حاصل کر سکتا ہے مگر حاصل نہ کرنا، مختار ہو کر، اختیار والا ہو کر، اس میں حوصلہ بھی ہے وہ چیز کرنے کا، مگر اس حوصلے کو پس کر دے کے کمر بستہ اس چیز پر رہنا، اس عزم امور پہ قائم رہنا کہ اللہ کی ناراضگی کا سبب نہ بن جائے. اللہ کی عدم رضا کی راہ پہ میں جاؤں گا تو میں برباد ہو جاؤں گا. یہ خوف، یہ خشیت، یہ ڈر بندے کو رہنا اور وہ اس حوصلے کے ساتھ، اس ڈر کے ساتھ رضائے رب العالمین کا طالب بن کر جب رک جاتا ہے، اپنے آپ کو روک لیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہی لمحہ ہے اس کا، یہی لمحہ ہے، اسی کے اندر اس کی آزمائش ہے. اور جب وہ صبر اختیار کرتا ہے تو اللہ کی خوشنودی کا راستہ اس کے لیے آسان جائے. چاہے تو لمحوں میں آسانی سے وہ اللہ کے منہیات کی راہ پہ جا سکتا، مگر ان لمحوں کے اندر وہ استقامت اختیار کر کے اپنے آپ کو روکتا ہے، باز رکھتا ہے، یہی اس کی کامیابی کا بہت بڑا ثمرہ ہے. جیسا کہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کا قصص الانبیاء جو سورہ ہے، سورہ انبیاء میں جو قصہ آیا ہے حضرت ایوب علیہ السلام کا، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سخت بیماری، مال و اولاد کے فقدان میں مبتلا کیا، مگر وہ صبر پر قائم رہے، صبر کرتے رہے.
اور صبر کرتے 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 ایک منزل آ گئی، اور وہ منزل کیا آئی؟ اللہ کی بارگاہ میں گویا ہوئے ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، بس اتنا بولے کہ اے میرے رب مجھے تکلیف پہنچتی ہے اور تو سب رحم کرنے والوں میں بڑھ کر رحم کرنے والا ہے، ارحم الراحمین ہے۔ بس یہ بولنا تھا، ربی انی مسنی الضر بولنا تھا، بس مجھے اب تکلیف پہنچ رہی، یہ اظہار کرنا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں صحت کلیہ عطا فرما دیا، صحت کلیہ عطا فرما دیا، صحت کلیہ مل گئی۔ طبیعت کیسی تھی؟ پورے جسم میں پھوڑے ہو گئے، پورے جسم میں پھوڑے ہو گئے، جسم میں پھوڑے ہو گئے، پھوڑوں میں کیڑے پڑ گئے، اور کیڑے نوچ نوچ کے کھاتے تھے۔ اب جس کو پھوڑا ہوا اور پھوڑا ہونے کے بعد پیپ آ گیا، تو پیپ آنے والا بھی اس کو سمجھ سکتا تکلیف کیسی ہوتی۔ جب تک یہ منزل پہ کوئی نہیں پہنچا تکلیف کا احساس نہیں ہوتا۔ تو جسم میں پورے پھوڑے، پورے جسم میں پھوڑے پھوڑے، اور پھوڑوں میں کیڑے، اور کیڑے لوچ لوچ کے گندگی کھا رہے ہیں، اور ویسی تکلیف کو وہ برداشت کرتے رہے، کئی برس کئی سال گزر گئے۔ اس کے بعد بس اتنے ہی بولے ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، بس یہ بولنا تھا۔ پروردگار عالمین کی رحمانیت کی چادر ان پہ گر گئی، اللہ کا رحم نازل ہو گیا، کرم نازل ہو گیا، اور وہ شفائے کلیہ ان کو نصیب ہو گئی۔ اور جب شفائے کلیہ ہو گئی تو ایک شخص دیکھتی ہے ان کی اہلیہ کہ وہ گڑ گڑا کے اللہ اللہ کے رو رہے ہیں۔ تو بیوی نے کہا کہ کیا ماجرا ہے، کیا معاملہ ہے؟ جب اتنی انتہائی تکلیف تم پر تسلط تھی، اتنی بڑی کرب والی کیفیت، تکلیف والی کیفیت، بیماری کی حالت میں تھے، مگر ایسے اللہ کے رونے کی کیفیت ظاہر نہیں ہو رہی تھی۔ اور معاملہ کیا ہے کہ جب شفائے کلیہ مل گئی، شفائے کاملہ نصیب ہو گئی، اب تم اللہ اللہ کے رو رہے ہو، تو معاملہ کیا ہے؟ تو بولے سنو، معاملہ یہ تھا کہ جب تکلیف کی انتہا ہوتی، رات ہوتی، تو ایک صدا آتی، ایک آواز آتی جو میرے کانوں میں سرگوشی کرتی کہ تمہارا مزاج کیسا ہے، بتاؤ تمہاری طبیعت کیسی ہے۔ اور جب حضرت ایوب فرماتے ہیں جو صدا آتی کہ ایوب تمہارا کیا حال ہے، تو اس کلمات کی سماعت میں ایسی لذت و چاشنی، وہ مٹھاس ہوتی کہ پورا دکھ درد حرم ہو رہا تھا۔ اور جب سے میں شفا یاب ہو گیا ہوں، وہ لذت بھری، وہ مٹھاس والی صدا میرے کانوں کو سنائی نہیں دے رہی ہے۔ اس تکلیف میں، اس کرب میں اللہ کی بارگاہ میں اللہ اللہ کے رو رہا ہوں کہ اللہ اس لذت بھری صوت، وہ آواز، وہ صدا سے مجھ کو محرومی حاصل ہو گئی۔ شفا تو مل گئی، جسمانی شفا مل گئی، مگر روحانیت کے ذریعے جو اللہ کی صدا اس کے کانوں میں آتی تھی، اور اس کی لذت جو مٹھاس جو دل کو تسلی و تسکین دے کے پورے جسم میں راحت پکڑ دیتی تھی، وہ صدا میں سے محروم ہو گیا، وہ آواز سے میں محروم ہو گیا۔ تو جب کبھی مصیبت آتی ہے تو مصیبت میں صبر میں استقامت کا معاملہ ہونا یہ بہت بڑا بندے کے لیے صبر علی اللہ کی کیفیت لے آتا۔ ایسے استقامت میں صبر علی اللہ حاصل ہوتا۔ صبر علی اللہ تو سمجھ گیا، صرف احکام کی پابندی کرنا۔ یہ جو مصیبت آ گئی ہے، اس مصیبت پہ قائم رہتے ہوئے اللہ کے لیے صبر کرنا، شکوہ نہیں ہونا، شکایت نہیں ہونا، اور پھر قائم رہنا، جیسا حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی میں جب وہ قائم رہے، استقامت کرتے رہے، جب تک ربی انی مسنی الضر نہیں بولے تب تک صدا آتی تھی، سنتے تھے، لذت ملتی تھی۔ ہائے ہائے ہائے، وہ لذت، وہ صدا کی مٹھاس جو پورے تکلیف اور دکھ سے حرم کر دیتی تھی ان کو، وہ اس سے محرومی ملی، اس سے وہ محروم ہو گئے۔ معاملہ
بالکل اکثر بدل کے رہ گیا اور وہ خود گویا ہوئے کہ وہ چیز سے میں محروم ہو گیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز آپ فرماتے ہیں کہ میں خوش ہوتا ہوں اگر کوئی تکلیف یا مسئلہ جائے، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ یہ اللہ کی طرف سے اور اللہ کی تقدیر پر صبر کرنے میں خیر ہے، خیرین یرا۔ یہ جو خیر کا معاملہ ہے یہ کس میں ہے؟ صبر میں ہے۔ اور یہ اللہ والے جتنے صالحین سلف صالحین ہیں سب صبر کرتے رہے، کیونکہ یہ جانتے تھے تقدیر کا لکھا مٹانے آنسو کے بہانے سے ہونی ہو کے رہے گی کسی بھی بہانے سے۔ یہ بہانے بن کے جو عزم اللہ نے تقدیر میں لکھ دیا وہ ٹلنے والا نہیں، اسے کوئی ٹال نہیں سکتا، وہ جو ہونا ہے وہ ہو کے رہے گا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جب آپ کو قید کر دیا گیا اور قید کر کے کوڑلوں مارے گئے تو یہ آپ کے لیے آزمائش تھی۔ جب یہ آزمائش آپ پر آ گئی، آپ کو قید کر دیا گیا، کوڑلوں سے درے پیٹ پہ لگائے جا رہے، تو آپ نے فرمایا اگر دین کی حفاظت کے لیے تکلیف سہنی پڑے تو یہ اللہ کی طرف سے ہے اور میں اس پر صبر کروں گا۔ تو اب اس بات کا نتیجہ کیا نکلا کہ اللہ کی تقدیر اور اللہ کے فیصلوں عوامر پر راضی رہنا، اللہ کے فیصلوں پر، اللہ کے احکامات پر، اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر ہمیں کیا کرنا ہے؟ راضی رہنا ہے۔ اور یہ رضا جو ہے مصیبت اور آزمائش کو اللہ کا حکم سمجھنے کو برداشت کر دینا، یہ ایک بنیادی چیز ہے۔ اور اللہ کی اطاعت و عبادت و مشقت پر صبر کرنا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں اور مشقتوں میں اور عبادت میں کیا کرنا؟ صبر کرنا، اور اللہ کے نافرمانیوں سے بچنا، تکلیف جھیلنا، اس کو قبول کر لینا تکلیف کو، مگر تکلیف جھیلنے کو قبول کرنے کے ساتھ عزم میں رہنا، کسی آزمائش میں آپ ڈگمگانا نہیں۔ یہ صبر دراصل توحید اور ایمان کی مضبوطی کی علامت ہے۔ صبر اللہ کیا ہے؟ ایمان کی مضبوطی ہے۔ یہ توحید جتنی مضبوط ہوں گی، جتنا ایمان مضبوط ہوگا، بندے مومن آزمائش میں اتنا کھڑا، ثابت قدم اور عزم مصمم کے ساتھ آگے بڑھتا رہے گا۔ صبر اللہ کا معاملہ کیا ہے؟ توحید جس کی مضبوط ہے، جس کے اندر اللہ کی وحدانیت کا لذت و ارادہ و عزم و حوصلہ بے پناہ طریقے سے مضبوط ہو گیا اور وہ رسالت کی چاشنی کو حاصل کر لیا، ایمان کی حلاوت کو پا لیا، اور حلاوت ایمانی رکھنے والا توحید کا لمبردار اب کبھی کسی بھی آزمائش کے لیے، کسی بھی مصیبت کے لیے اب تیار ہے۔ وہ چیزیں مضبوط کرتی بندے، توحید رسالت کے اوپر جو ایمان رکھنے والا یقین اس کے پاس ہے، اس کے بغیر عزم مصمم مشکل ہے۔ اسے فرمایا گیا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، جو مصیبت تجھ پہ آ رہی ہے اس میں صبر کر، إِنَّ ذَلِكَ فِي عَزْمِ الْأُمُورِ، من عزم الامور، جو بھی معاملات ہیں یہ سب یہی تو ہے۔ مصیبتیں آئے بغیر تو اللہ کے لیے قائم ہے نہیں ہے، اللہ کے لیے صبر کرنے والا ہے نہیں ہے، معلوم نہیں ہوتا۔ جب مصیبتیں آتی ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ کتنا پابند ہے۔ ہم صبر للہ جو سنے تھے اس میں معاملات کیا تھے؟ انسان مصیبت یا آزمائش پر صبر کرے، لیکن اس کا مقصد، اس کا ارادہ، اس کا حوصلہ اور اس کی نیت صرف اللہ کی رضا حاصل کرنا، صرف اللہ کی رضا طلبی، اور نہ کہ لوگوں کو دکھاوے کے لیے ہو یا اپنی بہادری جتانے کے لیے ہو۔ تو کسی نے آپ کو برا کہا کسی معاملے میں اور آپ جواب دے سکتے تھے مگر برداشت کر لیے، تو صرف اس نیت سے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے۔ آپ کے اختیار میں تھا، جواب دے سکتے تھے، جو منہ کو آیا بولنا یہ آسان نہیں ہے، مگر رک گئے، جواب دے دیے، کہیں کے لینے دیے؟ اللہ کی خوشنودی صبر کر لینے میں۔ جو بھی بول رہا بیکار بول رہا، غلط بول رہا، بول لے لو،
اب لوگ بولے پابندیاں لگا رہے ہیں، یہ نہیں بولنا، وہ نہیں بولنا، ایسا نہیں بولنا، ویسا نہیں بولنا. فکر میں ہے، ارادے میں ہے، حوصلے میں ہے. ہمارے اندر اس کے بغیر ایمان ہی نہیں ہے. سب کو معلوم ہے، ہر اہل ایمان کو معلوم ہے کہ روحی فدا، جسمی فدا خال سے نہیں ہوتا، حال بنانا ہے. وقت آنے پہ جسم بھی فدا کر دینا اور روح کو بھی فدا کرنے کا حوصلہ رکھنا اور کر گزرنا. یہ ارادے، یہ عزم، یہ حوصلے مضبوط ہونا یہ ضروری ہے. نہ کہ خالی خال سے بکواس کر کے چھوڑ دیے، بکارا کرے، رو رو بے نکل گئے، حالات کو مقدر کر لے رہی اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ حوصلے، یہ جو طاقت دکھانے کا معاملہ، قوت دکھانے کا معاملہ بغیر حکمت کے نہیں ہونا، بغیر ارادے حوصلے کے نہیں ہونا. کسی کی باتوں میں آ کے ہم نکل گئے تو یہ دکھاوا بن گیا گئے کام سے. تو صبر للہ کے اندر کیا ہے؟ بیماری آئی، آپ نے شکوہ نہیں کیا بلکہ کہا میں اللہ تعالیٰ کے لیے صبر کرتا ہوں. کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے صبر کرتا ہوں تاکہ مجھے ثواب ملے. مالی نقصان ہو گیا، کاروبار خراب ہو گئے، پریشانی آ گئی، اس میں ضبط کر لیا اور ضبط کر کے سوچا یہ میرا امتحان ہے، میں اللہ کے لیے برداشت کرتا ہوں. بس یہ اندر سے کیفیت بن گئی کہ میں اللہ کے لیے برداشت کرتا ہوں. یعنی یہ صبر نیت کی پاکیزگی اور اخلاص کا نام ہے. صبر للہ کیا ہے؟ صبر للہ بنیادی طور پر نیت کی پاکیزگی اور اخلاص کا نام ہے. بغیر اخلاص اور نیت راسخہ کے صبر للہ کی پناہ ہو ہی نہیں سکتی. اور صبر اللہ کا معاملہ کیا ہے؟ تو بولے اللہ کے فیصلے، تقدیر اور حکم کو قبول کرنا. وہاں کیا تھا؟ معاملات میں تھے، اب کیا ہے؟ تقدیر کا لکھا ہے، تقدیر کا لکھا ہے، اللہ کا حکم ہے، اس کو قبول کرنا اور اس پر جمے رہنا، چاہے وہ ہماری خواہش کے خلاف ہو، چاہے وہ ہمارے ارادوں حوصلے کے خلاف ہو، ہماری ہمت کو توڑنے والے معاملات بھی ہو، اس میں باہمت رہنا اور آگے بڑھنا. آپ نے کوئی دعا مانگی مثال کے طور پر، وہ دعا مانگے کہ اے پروردگار یہ جو بھی معاملات تیری محبوب کی محبت میں لوگ نکل رہے ہیں، ان کے ساتھ ان کی جو ان کے ساتھ جو رنجشیں ہو رہی ہے، ان کے ساتھ جو بھی غلط فیصلے ہو رہے ہیں، ان کو نیست و نابود کر دے فیصلے کرنے والوں. مانگے دعا مگر دیر تک دعا قبول نہیں ہوئی. ظالم اور ظالم بن جا رہا، مظلوم اور مظلوم بن جا رہے. تو سمجھ جانا پھر بھی اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر صبر اعتماد رکھنا. دعا قبول نہیں ہو رہی بلکہ کچھ سوچنا نہیں. دعا مانگنا بندے کا کام ہے، وہ وہاں میں دینے والا ہے اور دیتا وہی جو بندے کے لیے خیر ہے، کیونکہ وہ احکم الحاکمین ہے، اس کا فیصلہ بہترین فیصلہ. اگر وہ ہماری دعا طلبی پر کسی کی حمایت نہیں کر رہا، کسی مصیبت سے نکلنے کا حوصلہ نہیں مل رہا، مگر اس حوصلے کے نہ ملنے پر، رسد نہ ملنے پر، حق میں فیصلہ نہ ہونے پر فوری کسی قسم سے تزلزل نہیں آنا، شکوہ نہیں آنا، ڈگمگانا نہیں، بلکہ ثابت قدمی سے رہنا. اور آپ اس کے کسی عزیز کا انتقال ہو گیا، دکھ آ گیا، جب آیا دکھ، تکلیف پہنچی، تو یہ اللہ کی قضا ہے، میں راضی ہوں اس پر. یہ صبر للہ ہے، یہ صبر للہ، صبر اللہ ہے، فیصلہ اللہ کا ہے، فیصلے پہ راضی. منہ سے کچھ نہیں نکلنا. نوجوان تھا، ضرورت مند تھا، نوجوان بیٹا ہے، نوجوان بیٹی ہے، بہترین صحت مند والد ہے، بچے معصوم ہیں، کم عمر ہے، صبر کر رہے ہیں. یہ صبر اللہ کہلاتا ہے. اور پھر کوئی موقع ایسا آ گیا گناہ کمانے کا، زبردست لبی رشوت کی آگے پڑی ہوئی ٹیبل پہ، کیسا آزمائش رہی تھی؟ بغیر کسی کسب کے رشوت حرام کی کمائی آ گئی، مگر آپ نے صبر کیا اور کہا اللہ نے جو رزق رکھا ہے وہی بہتر ہے، میں اسی پر قناعت کرتا ہوں، اسی پر میں قناعت. کس پہ؟ تنخواہ پہ قناعت. یعنی یہ صبر اللہ کی مشیت،
اللہ کے فیصلے کے سامنے جھک جانے کا نام ہے۔ صبر علی اللہ کیا ہے؟ اللہ کے فیصلے، اللہ کی مشیت کا خیال کر کے جھک جانے، اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا۔ اختیار میں ٹیبل پہ لپٹی آ گئی 1 کروڑ کی، 1 لاکھ کی، 1000 کی، جیسا جیسا معیار رہے منصب کا وہ حساب کا رشوت آ گئی، نہیں لیے، آپ نے قبول نہیں کیا۔ یہ صبر علی اللہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، اللہ کا غضب آنے کا یقین ہے، اللہ کا فیصلہ ہے، اور اس کے اوپر آپ نے استقامت کے ساتھ کیا کیا؟ شام میں جب پیسہ آتا ہر ایک کا امتحان بڑھ جاتا۔ مثال کے طور پہ تاجر ہے، جا کے بولیے بھائی یہ قیمت میں جو بولنے سے بہتر وہ قیمت پوری جو طے آپ کرے، انہیں بول رہا 10,000 بول رہا ہوں، آپ بولے 9,000 روپے دے دو ان کے سامنے 9,000 ڈالے، تو وہ 1,000 چھوڑنے کے لیے تیار ہوتا اگر نفع کے ہے تو۔ نفع 2,000 کا ہے تو 1,000 کا نفع بسے میں رندو بلکہ دے لیتا۔ آزمائش ایسی ہوتی، یہ آزمائش ایک ہے، ایک اچھے جائز کاروبار میں ایسی آزمائش جب حرام کی کمائی، آپ کا حق نہیں ہے، آپ کا اختیار نہیں ہے، بس تھوڑا سا فیصلہ غلط کر دینا ہے، تھوڑا سا فیصلہ کسی کا حق مار کے کسی کو دے دینا ہے، سہن کر دینا ہے، کوئی چیز پاس نہیں کرنے کی ہے، اس کے اصول ضوابط کے موافق نہیں ہے، وہ معلوم ہے کہ وہ کرنے سے نقصان دوسروں کا ہوگا، مگر خود کے نفع کے لیے فیصلہ نہیں کرنا، یہ صبر علی اللہ ہے، یہ صبر علی اللہ ہے۔ آپ کے حوصلے سامنے حوصلے پست ہونا بالکل یقینی ہے، کیونکہ اس نے لا کے 1 لاکھ 1 کروڑ رکھ دیے سامنے، اب لے کے ڈال لینا ہے، نہ ڈالنا، اور اپنے حوصلے عزم اور ارادے میں مضبوط رہنا، اور جو اصول ضوابط کے تحت جو تمہاری امور تمہاری نوکری میں قائم ہے اسی کو انجام دینے کے لیے مستعد اور نبر آزمائی کے لیے تیار رہنے کا نام، ثابت قدمی کا نام صبر علی اللہ ہے۔ پھر بتایا گیا کہ صبر للہ، نیت اللہ کے لیے، صبر کی عبادت صرف اللہ کی رضا کے لیے کرنا، اور صبر علی اللہ میں کیا ہے؟ اللہ کے حکم اور فیصلے پر دل و جان سے مطمئن رہنا، اور اس کے مقابل میں بغاوت یا شکوہ نہ کرنا۔ کیا 2 چیز سمجھ لیں، صبر للہ کیا ہے؟ اللہ کے لیے صبر کی اور عبادت کی نیت سے اللہ کے لیے آپ نے صبر کرنا ہے، رضا طلبی ہو، اس میں نیت کیا ہے نا؟ عبادت کی نیت رضا الہی، عبادت کی نیت رضا الہی، یہ للہ۔ اللہ کیا ہے؟ تو بولے اللہ تعالیٰ کے حکم اور فیصلے پر دل و جان سے تیار رہنا۔ تو یہ جو بھی امور چل رہی، خواجہ اجمیری جو متقی عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، انہی کے فیض سے دکن میں ہے، ہندوستان میں آئے تھے، اور عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سارے اولیاء کے سردار، ان کی زندگی دیکھیے، صبر للہ، صبر علی اللہ، صبر مع اللہ، جو آئندہ جمعہ سنیں گے، صبر علی اللہ جو اس کے بعد کا جمعہ سنیں گے، سارے صبر کی کیفیت ان کی زندگیوں میں ملتی ہے۔ اس لیے ان کو سید الاولیاء بنایا گیا۔ سید الاولیاء اللہ ایسے ہی نہیں بنایا، نہ صرف بنایا بلکہ دلوں میں ان کی محبت رچ بس گئی ہے۔ گاہے گاہے لوگ ہی چاہے ملیں گے آپ کو، مگر کثرت سے ان کے چاہنے والے، ان کی محبت اور ان کی الفت اور ان کی معیت کی طلب کے لیے اپنی آپ کو مسرور محسوس کرنے والی ذاتیں ملیں گی عباد اللہ کی۔ مرجع خلائق ان کی خبروں کو اللہ نے بنایا، ان کی مرکزوں کو، تو یہ ایسے ہی نہیں بنتا، چونکہ انہوں ایسے سالکین کے راہوں سے نکلی۔ یہ آزمائشیں ہر پیشے کے، ہر انسان کی زندگی میں آتی ہیں، تو جس کا حوصلہ اخلاص کا ہو، للہیت کا ہو، اور اللہ کے لیے صبر ہو تو للہ، اور جو اللہ کے احکام پر، اللہ کے فیصلوں پر آسانی ہے نافرمانی کرنے کا، بالکل یہ جھٹکے میں نافرمانی کر سکتا ہے، مگر نہ کرنا اور اپنے آپ کو روکے رکھنا، یہ صبر اللہ ہے، کیونکہ اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہنا،
تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا الہ العالمین جو فکر و فہم قرآن و حدیث سے ہمیں حاصل ہوئے مولا اس کے عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما مولا، ہمارے اعمال میں اخلاص عطا فرما، ہمارے حوصلے میں پختگی عطا فرما، جیسے تو نے صحابہ تابعین تابعین سلف صالحین کو عطا فرمائی تھی مولا، ہمارے ساتھ خیر کا معاملہ فرما، عزت کی اسلام کی زندگی عطا فرما، خاتمہ بالخیر فرما، وقت عطا کلمت طیبہ عطا فرما، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار عطا فرما۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، والحمد للہ رب العالمین۔